حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیارے نبی ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ بڑے جلیل القدر اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ایک موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک آزمائش اتری کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر آبلے پڑ گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ آپ سخت تکلیف کے اندر تھے۔ تو اس موقع پر حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں، بڑی احتیاط والی بات میں بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دو باتیں کہتے ہیں۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے معاذ اللہ جسم مبارک کے اوپر آپ کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبی کو ایسی بیماری کے اندر مبتلا نہیں فرماتا جس بیماری کے ساتھ عوام جو ہے وہ نفرت کرتے ہوں اور حقارت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہوں، کیونکہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ مبلغ بن کر آتا ہے، تبلیغ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر لوگ ہی اس سے حقارت کریں گے تو وہ تبلیغ کیسے کر سکے گا؟ دوسری بات، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر معاذ اللہ کوڑ کا جو ہے وہ مرض آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس مرض سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبیوں کے اوپر آزمائش ضرور آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ آزمائشیں، امتحانات وہ اللہ کے نبیوں کے اوپر آتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر آتے ہیں جو لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یہ ایک راز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ ایک محبت بھرا انداز ہوتا ہے۔ خیر، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، آپ کو حسن کی دولت عطا فرمائی، ہزارہا آپ کی بکریاں تھیں، ہزارہا آپ کے اونٹ تھے۔ تو ایک ہی چھت کے نیچے اولاد سوئی ہوئی تھی، تو چھت گر گئی تو اولاد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کی میں بتا رہا ہوں یہ آزمائش تھی۔ تو اسی طرح آپ کے جانور جو ہیں ان کے اندر نقصان ہو گیا، سارے کے سارے جانور مر گئے۔ جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہوں۔ اتنی زیادہ بیماری، تکلیف اور مشقت میں رہنے کے باوجود بھی مفسرین نے کہا کہ صرف آپ کی یہ جو آنکھیں ہیں یہ آنکھیں زیادہ جسم کی بچی ہوئی تھیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت میرا رب اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھ لیتا ہے اے ایوب تمہارا کیا حال ہے، تو اسی اللہ تعالیٰ کی وحی اور کلام کی لذت کے اندر سارا دن میرا گزر جاتا ہے، مجھے تکلیف جو ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ مجھ سے رات کے وقت پوچھ لیتا ہے کہ اے ایوب تمہارا کیا حال ہے، تو ساری رات میں اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے انتظار کے اندر گزار دیتا ہوں اور مجھے تکلیف اور مصیبت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات لوگ بیمار ہوتے ہیں تو کوئی بندہ کسی کا پتہ ہی پوچھ لے، عیادت ہی کر لے، تو اسی سے اس بندے کی آدھی بیماری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، یعنی ایک اسے تسلی مل جاتی ہے، ایک دل کو تشفی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی جن کا نام تھا رحمت بنت فرائیم، رحمت بنت فرائیم۔
تو وہ آپ کی خدمت گزار تھی، آپ کے ساتھ رہتی اور ہر وقت آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر رہتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو دور فرمایا۔ جب آپ نے دعا فرمائی تو بعض اوقات داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس جو ہے ایک شخص آیا اور وہ روز مانگ رہا تھا، یعنی روز روتا کہ مجھے یہ فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن کئی دن ہو چکے تھے۔ اس نے بھی نیت کر لی کہ میں نے 40 دن یہاں سے مانگ کے جانا ہے، میری فلاں مراد ہے، لیکن مراد پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکوہ کرتا ہے کہ حضور یہاں پر ایسے لوگ بھی آتے ہیں، ابھی سیڑھیوں پر ہوتے ہیں، دل میں نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو پورا کر دیتا ہے، اور مجھے اتنے دن ہو چکے ہیں یہاں پر دعا کر رہا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو کہتے ہیں اسی رات حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس کے خواب کے اندر آئے۔ آپ نے فرمایا کل تیری حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن تاخیر اس لیے کی گئی ہے، تمہارا جو ہے وہ دعا مانگنے کا انداز اور محبت بھرا انداز ایسا تھا جو مجھے بڑا پسند آ رہا تھا، اور میرا دل کرتا تھا کہ تم میرے پاس ہی زیادہ دیر رہو۔ لوگ دنیا مانگنے کے لیے آتے تھے، تم جو مانگتے تھے وہ دنیا نہیں تھی، وہ روحانیت تھی، اور میرا قرب تھا اور اللہ کا وصال تھا، اللہ کی محبت اور معیت تھی۔ تو اس لیے تمہاری دعا کے اندر لذت ہی اتنی ہوتی تھی کہ میں نے خود ہی تمہیں اپنے جو ہے وہ قریب رکھا ہوا تھا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو یہ نہیں کہ سنتا نہیں ہے، سنتا ضرور ہے، اور یہ بھی نہیں کہ قبول نہیں کرتا، لیکن قبولیت کے اندر علماء نے کہا کہ 3 حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض دعائیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں تاخیر کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے، اور بعض دعائیں اللہ تعالیٰ انسان کی آخرت کے لیے بچا کر رکھ دیتا ہے، یعنی بعض اوقات انسان کی دعائیں اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بچا کے رکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب انسان کو آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی جب دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو انعامات جب عطا فرمائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کاش کہ ہم دنیا کے اندر ہوتے ہیں اور ہمارے جسم کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اور آج ہمیں اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر بھی مل رہا ہوتا۔ تو یہ ایک راز کی باتیں ہوتی ہیں، جو لوگ نیک ہوتے ہیں روحانی طور پہ، یہ ان لوگوں اور اللہ کے درمیان راز کی بات ہوتی ہے۔ تو آج بھی وہ چشمہ موجود ہے، آج بھی دنیا کے اندر لبنان کے اندر وہ چشمہ موجود ہے جہاں پر حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے گئے اور آپ نے غسل فرمایا۔ جب آپ نے غسل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جسم میں شفا عطا فرما دی۔ آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنے جانور پہلے تھے اس سے دگنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے، اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی جتنی اولاد تھیں اس اولاد کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے دوبارہ زندہ فرما دیا تھا۔ تو یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ آج بھی تکلیف کے اندر ہو، مصیبت کے اندر ہو، تو گلا شکوہ کرنے کے بجائے اتنی دیر بندہ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرے، اے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے پریشانی پہنچی ہے اور تو رحم فرمانے والوں میں سے ہے، اور اللہ ہی پریشانی کو دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنا مزاج بنانا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گھراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دے گا یہ تجھ کو نجات۔ در در پہ مانگنے کے بجائے، در در سے منت سماجت کرنے کے بجائے، شکوہ اور شکایت کرنے کے بجائے تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، بندے کی عزت بھی رہ جاتی ہے، راز بھی رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو عطا بھی فرما دیتا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔